إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللہ رب العزت کے حمد کے بعد اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو علوم ہے تو ان علوم میں انتہائی اہمیت رکھنے والا علم وہ علم الحدیث ہے. یہ سب سے مہم علم ہے اس لحاظ سے کہ ہمارا دین اس پر مبنی ہے اور یہ قرآن کی تشریح ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں احادیث کو قرآن کی شرح قرار دیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا، قرآن اتارا ہے، پھر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ اس کی وضاحت کرے، اس کی تشریح کرے لوگوں کے سامنے. تو احادیث یہ قرآن کی شرح ہے. اسی وجہ سے امام شاطبی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کل ما حکم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فہمہ من القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، جو بھی بات بیان کی ہے، تو یہ وہ ہے جو انہوں نے قرآن سے سمجھا ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے احادیث یہ قرآن کی تشریح ہے. تو
جتنا متن مہم ہوتا ہے اتنی اہمیت اس کے شرح کی بھی ہوتی ہے. تو جیسی اہمیت قرآن کی ہے تو اسی طرح اہمیت احادیث کی بھی ہے، کیونکہ دونوں دین کے اصول ہے اور اجماعی اصول ہے. تو احادیث کا علم حاصل کرنا یہ مہم ہے. علم کا حصول یہ ہر چیز سے مقدم ہے، یہاں تک کہ ایمان سے بھی مقدم ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. فَاعْلَمْ، آپ پہلے علم حاصل کرے اور پھر اس کے بعد أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو لا الہ الا اللہ کو بعد میں ذکر کیا ہے اور فَاعْلَمْ علم کو پہلے ذکر کیا ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے، یعنی علم ہر چیز سے مقدم ہے. تو جس طرح ایک علم ضروری ہوتا ہے اتنا ہی اس علم کے آداب کو پہچاننا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے وہ علم الحدیث کے متعلق کچھ مباحث لکھتے ہیں. یہ عام محدثین کا طریقہ ہے. جنہوں نے بھی احادیث کی تشریح کی ہے اس پر لکھا ہے ہر علم سے پہلے اس کے مبادیات کو پہچاننا یہ لازم ہوتا ہے. مبادیات کو پہچانے بغیر اگر انسان ڈائریکٹ کتاب شروع کر لیتا ہے تو انسان صحیح طریقے پر کتاب میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ کتاب کا مقصد سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کو کما حقہ پڑھ سکتا ہے. اس وجہ سے پہلے ہم مبادیات پر بحث کریں گے. مبادیات میں علماء کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. کچھ اہل علم 13 مباحث ذکر کرتے ہیں، کچھ 10 ذکر کرتے ہیں، کچھ 7 ذکر کرتے ہیں، کچھ اس سے بھی کم کر لیتے، 4-5 پر لے کر آ جاتے اس کو. تو ہم بھی کچھ مباحث جو مہم ہے ان میں سے وہ بیان کریں گے باذن اللہ. تو سب سے پہلے جو مہم بحث ہے وہ ہے آداب و علم الحدیث. علم الحدیث کے آداب، یہ ہماری پہلی بحث ہے انشاءاللہ. دوسری بحث حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی. اور تیسری بحث
موضوع علم الحدیث، علم الحدیث کا موضوع. اور چوتھی بحث غرض علم الحدیث وغایتہ، علم الحدیث کا غرض اور غایہ. پانچویں بحث اقسام علم الحدیث، علم الحدیث کے اقسام. اور چھٹی بحث ما بہل استمداد، ساتویں بحث اہمیت و علم الحدیث، علم حدیث کی اہمیت. اور نویں بحث یا آٹھویں وہ حکم علم الحدیث، علم الحدیث کا حکم. اور نویں بحث تدوین علم الحدیث، علم الحدیث کے تدوین کے متعلق. اور 10ویں بحث کتابت علم الحدیث، گیارہویں بحث احوال المصنف والمصنف، مصنف اور کتاب دونوں کے حالات. یہ 10-11 مباحث یہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پر ہم کتاب کی طرف آئیں گے. یہ 10-11 مباحث یہ تو ہے انتہائی تفصیلی، اگر ہم ایک ایک کی تفصیل میں جائے تو 1 مہینہ لے سکتے، لیکن ہم اس کو بالکل مختصر کریں گے تاکہ کتاب کی طرف جو اصل مقصود ہے اس کی طرف جلدی آ جائے. سب سے پہلے جو سب سے مہم بحث ہے وہ ہے آداب و علم الحدیث، علم الحدیث کے آداب. آداب کو پوری کتاب پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ ادب الشیء مقدم علی نفس الشیء، ایک چیز کے آداب کو پہچاننا یہ اس چیز کے ذات پر بھی مقدم ہوتا ہے. علم حدیث کو پہچاننے سے پہلے آپ اس کے آداب کو پہچانیں گے، یہ مقدم ہے اس کے اوپر. آداب ادب کی جمع ہے. ادب خصلت اور عادت کو کہا جاتا ہے. اور اصطلاح میں
ادب ان خصال کو کہا جاتا ہے جس پر انسان مزین ہوتا ہے، وہ خصال جن کو اختیار کرنے سے انسان مزین ہوتا ہے۔ هي الخصال التي يتزين بها الانسان، یہ وہ خصلتیں ہیں جس سے انسان خوبصورت بنتا ہے۔ ادب کا حکم یہ واجب ہے۔ اولاً ادب کی اہمیت محدثین کے نزدیک علم سے زیادہ ادب اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے مجلس میں 5000 طلباء بیٹھتے تھے۔ 5000 طلباء، اور ان میں سے 500 علم حاصل کرنے آتے تھے، اور باقی سارے کے سارے ادب سیکھنے آتے تھے۔ تو 5000 میں سے صرف 500 علم حاصل کرنا چاہ رہے، اور باقی سارے ادب کے لیے آ رہے۔ اس سے ادب کی اہمیت ان کے ہاں معلوم ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں امام ابن سیرین سے کہ امام ابن سیرین فرماتے کانوا یتعلمون الہدی کما یتعلمون العلم، کانوا یتعلمون الہدی کما یتعلمون العلم، کہ سلف وہ ادب کو ایسے سیکھتے تھے جیسے علم کو سیکھتے تھے۔ یتعلمون الہدی کما یتعلمون العلم، یعنی ادب کا اتنا خیال جتنا علم کا خیال۔ امام ابن سیرین نے باقاعدہ مستقل طور پر ایک آدمی بھیجا تھا، امام قاسم ابن محمد ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ان کے پاس جو فقہائے سبعہ میں سے ہے۔ امام قاسم اور امام مالک کے استاد ہے،
تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد اور ان کے بھتیجے، تو ان کے پاس ایک آدمی بھیجا تھا کہ جا کر دیکھو امام قاسم کے سیرت اور صورت کو دیکھو، ان سے ادب سیکھو۔ امام مالک کے ایک شاگرد نے امام مالک کے پاس تقریباً 20 سال گزارے، 20 سال ادب سیکھنے کے لیے۔ ابراہیم ابن حبیب ابن الشہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے کہا، یا بنیا، ایت الفقہاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من ادبهم واخلاقهم فإن ذلك احب الی لك من كثير من الحدیث۔ کہ اے بیٹے، آپ علماء کے پاس جاؤ، فقہاء کے پاس جاؤ، وتعلم منہم، ان سے علم سیکھو، لیکن وہ خود من ادبہم واخلاقہم، ان سے ادب اور اخلاق سیکھو۔ کیونکہ فإن ذلك احب الی لك من كثير من الحدیث، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ آپ ادب اور اخلاق سیکھو بنسبت اس کے کہ آپ زیادہ حدیث سیکھ لو۔ یعنی آداب اور اخلاق سیکھنا بنسبت زیادہ احادیث سیکھنے کے یہ زیادہ بہتر ہے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، انہوں نے امام مخلد ابن حسین رحمہ اللہ سے کا ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من الحديث، نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من الحديث، کہ ہم لوگ زیادہ ادب کی طرف زیادہ محتاج ہے بنسبت زیادہ حدیثوں کے۔ یعنی بنسبت زیادہ حدیثوں کے ہم لوگ زیادہ ادب کی طرف محتاج ہیں۔
تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ زیادہ حدیثیں ہو لیکن ادب نہیں ہو، ادب ہو اگرچہ حدیثیں زیادہ نہیں ہو، یہ بات انسان کے لیے زیادہ مہم ہے۔ غالباً سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے، غالباً کہ وہ فرماتے ہیں کہ علم بلا ادب کنار بلا حطب، وادب بلا علم كروح بلا جسد۔ علم بلا ادب کنار بلا حطب، وادب بلا علم كروح بلا جسد، کہ علم بغیر ادب کے کنار بلا حطب، یہ اس آگ کی طرح ہے جس کے لیے لکڑیاں نہ ہوں۔ تو اب لکڑیوں کے بغیر آگ کیسے جل سکتی ہے؟ آگ کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے، لکڑی ہونا چاہیے، تیل ہونا چاہیے، گیس ہونا چاہیے، اس سے آگ جلے گی۔ اگر کچھ نہ ہو تو کیسے آگ جلے گی؟ تو اگر ادب ہو تو آپ کے پاس علم آئے گا، اور اگر ادب نہ ہو تو پھر علم نہیں آ سکتا۔ جیسے آپ آگ جلانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس لکڑیاں نہیں ہیں تو کہاں سے جلاؤ گے؟ اور پھر ادب ہو اور علم نہ ہو، ادب بلا علم کروح بلا جسد، یہ اس روح کی طرح ہے جس میں جسم نہ ہو۔ تو اب روح ہو لیکن جسم نہیں ہو، تو اب روح جسم کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ روح وہ تو جسم کے اندر ہے تو زندہ ہے، اگر جسم ہی نہیں ہے تو روح خارج میں کوئی وجود ہی نہیں رکھتا۔ تو ایک انسان میں ادب بہت زیادہ ہے لیکن علم نہیں ہے، تو اب یہ بھی مردہ ہے۔ اور ایک انسان کے پاس علم ہے لیکن ادب نہیں ہے، یہ انسان بھی بغیر لکڑیوں کے آگ جلانا چاہ رہا، تو اس کے آگ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، آگ جلے گی نہیں، جل گئی تو بجھے گی فوراً۔ یہ تو آثار سلف تھے، خود عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو مشہور قول ہے ان کا، کہ وہ فرمایا کرتے تھے تعلم العلم، تعلم العلم وتعلموا للعلم السکینة والوقار، کہ آپ لوگ علم سیکھو اور علم کے لیے سکینہ اور وقار سیکھو، یعنی ادب سیکھو۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا باتیں کرنا، آپ کا آپ کی لوگوں سے معاملات، لوگوں سے بات چیت، چھوٹے بڑوں کی تمیز، یہ چیزیں۔ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ، علم کے لیے آپ لوگ سکینہ اور وقار سیکھو۔ اور پھر فرماتے تھے وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمْتُم مِّنْهُ الْعِلْمَ،
کہ جن سے آپ لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہو ان کے سامنے عاجزی کرو، تواضع اختیار کرو، یعنی اپنے استادوں کے سامنے عاجزی اختیار کرو. اور پھر وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ عَلَّمْتُمُوهُ، اور ان کے سامنے بھی تواضع اختیار کرو جن کو تم سکھا رہے ہو. یعنی استاد اپنے شاگردوں کے سامنے عاجزی اختیار کرے. وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَقُومُ عِلْمُكُمْ بِجَهْلِكُمْ. وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاء، تم جابر علماء نہ بنو، متکبر علماء نہ بنو. تمہارا علم تمہارے جہل کبھی مقابلہ نہیں کر پائے گا. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اثر حرف اخیر ہے اس مسئلے میں، کہ وہ علم سے پہلے ادب، سکینہ اور وقار کی طرف ترغیب دے رہا ہے. اور خود قرآن نے ادب سکھایا ہے، احادیث نے ادب سکھایا ہے. انبیاء علیہ السلام کی صفت ادب ہے. آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام جو الفاظ اختیار کرتے تھے ان الفاظ میں ان کا کیسے ادب ہوتا تھا. سورہ کہف میں آپ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا، تو اس میں انہوں نے کتنے ادب سے کام لیا. کہ جہاں تھوڑی سی بھی عیب کی بات آئی ہے تو اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، اپنی طرف نسبت کی. وہ 3 کام جو انہوں نے کیے تھے تفسیر میں ہم نے بتایا تھا آپ کو، وہ کتنے ادب سے کام. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے کہ جب تھوڑے سے بھی عیب کی بات آتی ہے تو اپنی طرف نسبت. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں. یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی وَإِذَا أَمْرَضَنِي، جب اللہ مجھے مریض بناتا ہے. یہ نہیں. باقی جگہوں میں وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. لیکن یہاں پر وَإِذَا مَرِضْتُ، یہ ادب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علماء نے لکھا ہے سورہ نجم میں، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. تو وہاں پر کتنے ادب سے انہوں نے کام لیا. وہاں اوپر گئے ہیں لیکن ادب کا بہت زیادہ خیال رکھا. آسمانوں میں گئے، سیر کے لیے گئے، لیکن بالکل اپنی نگاہ نہیں اٹھائی ہے. یعنی انسان اتنے ادب کا خیال رکھے کہ اپنی نگاہ تک نہ اٹھائے جہاں اس کو ضرورت نہ. تو الغرض اس قسم کے اقوال اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ سلف سے ملتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بس یہ خلاصہ ہے ان تمام باتوں کا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جس انسان میں ادب ہوگا وہ بہت بڑے حصے والا ہے، اور جس میں ادب نہیں ہونا وہ بد نصیب ہے. بس یہ خلاصہ ہے تمام باتوں. جس طالب العلم کے اندر ادب ہو، با ادب ہو، اللہ اس کو بہت کچھ سے نواز دیتا. اگرچہ ذہن اس کا کمزور ہو لیکن بس ادب ہے اس میں، بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، ان کتابوں کا، ہر چیز کا، تو بہت کچھ اللہ دے دے گا. اور اگر ادب نہیں ہے تو یہ بد نصیب طالب العلم، اگرچہ کتنا ذہین کیوں نہ ہو. بس یہ ایک جملہ اپنے ذہن میں رکھیے، اگر یہ باقی باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، بس جتنا آپ لوگوں میں ادب ہوگا تو بس اللہ اتنا آپ کو علم سے نوازے گا. اور جتنا ادب نہیں، بس استاد
کہ بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کتاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یا ان چیزوں کی، تو پھر آپ بدنصیب ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ اپنے دماغ میں آج سے بٹھا دیجیے کہ انشاءاللہ ادب میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے۔ ہر طالب العلم دوسرے سے بڑھ کر زیادہ خدمت میں آگے بڑھے استاد کے، کتاب کے ادب میں، کلاس کے ادب میں، بڑوں کے ادب میں، ہر استاد کے ادب میں، ہر ادب میں یہ کوشش کرے کہ بھائی میں دوسرے سے آگے بڑھوں۔ وہ یہ خدمت کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا، اس میں اتنا ادب ہے تو مجھ میں کیوں نہیں ہے، وہ ایسا کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا۔ تو بس جتنا آپ لوگ ادب کا خیال رکھیں گے اتنا آپ لوگوں کو علم بھی ملے گا۔ اور اگر ان چیزوں کی بات نہیں ہے، بس استاد کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی، تو پھر بدنصیب ہوں گے۔ آپ لوگوں کے قسمت میں علم نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھ لیں، واقعات دیکھ لیں ایسے جن طلباء کے اندر اساتذہ کی عزت ہے اور ادب ہے، ان کو اللہ نے کیا کچھ دیا، اور جن میں نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذلیل اور رسوا کیا۔ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہے باقاعدہ مستقل، کہ جن طلباء نے آداب کا خیال نہیں رکھا ہے اللہ نے ان کو بے دین کر دیا، بے دین۔ ایک تو دنیا کا نقصان، اللہ ان کو دین سے بھی دور کر لیتا۔ تو اس وجہ سے آپ بڑے طلباء ہیں اور آخری درجے کے طلباء ہیں، تو ابھی آپ لوگوں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ ابھی تک آپ لوگ پچھلی کلاسوں میں تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، چلو ہم سمجھ رہے تھے چھوٹے ہیں جو بھی، لیکن ابھی آپ لوگوں کو نہ کوئی ڈانٹے گا نہ کوئی کچھ کہے گا، لیکن خود آپ لوگوں نے ان باتوں کو محسوس کرنا ہے کہ کس بات پر استاد راضی ہو رہا ہے، کس پر ناراض ہو رہا ہے، کون سی بات مفید ہے میرے لیے، کون سی بات مفید نہیں ہے۔ یہ باتیں خود آپ لوگوں کو محسوس کرنی پڑے گی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی بھی یہ چیزیں محسوس نہیں کی تو نقصان آپ لوگوں کا ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ ادب کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ اب آتے ہیں آداب کی طرف، یہ تو ہم ادب کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں۔ اب آداب، آداب و علم الحدیث، علم حدیث کے آداب۔ آداب دو قسم پر ہے، ایک ہے آداب باطنیہ، اور دوسرے نمبر پر ہے آداب ظاہرہ۔ باطنی آداب اور ظاہری آداب۔ تو دونوں قسم کے آداب یہ لازم ہے، مگر زیادہ توجہ باطنی آداب پر ہونی چاہیے، کیونکہ روح ہے، روح۔ علم کو علماء نے
صلاۃ السر کہا ہے. صلاۃ السر یعنی ایک ظاہری نماز ہے اور دوسرا باطنی نماز ہے. تو جیسے ظاہری نماز اس کے لیے شرائط ہے، اسی طرح اس باطنی نماز کے لیے بھی شرائط ہو. جیسے ظاہری نماز سب سے زیادہ مہم عمل ہے، تو اسی طرح علم یہ بھی سب سے زیادہ مہم عمل ہے. تو علم کے لیے سب سے پہلا ادب وہ ہے الاخلاص. تصحیح النیہ، اخلاص اور تصحیح النیہ، نیت کا صحیح ہونا. یہ سب سے لازم اور فرض ادب ہے. فرض جس کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ سب سے مشکل ادب ہے. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی فإنها تتقلب علی. ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی فإنها تتقلب علی، کہ میں نے کسی بھی چیز کا اتنا علاج نہیں کیا ہے جتنا زیادہ علاج اپنی نیت کا کیا ہے. سب سے زیادہ علاج میں نے اپنی نیت کا کیا. کیوں؟ فإنها تتقلب علی، کیونکہ یہ نیت میرے اوپر تبدیل ہوتی رہتی ہے. میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں وہ پھر الٹا ہوتی ہے، میں ٹھیک کرتا ہوں پھر الٹا ہوتی ہے. یعنی اشارہ ہے کہ ہر وقت اس کے علاج کی ضرورت ہے. ہر وقت موت تک اس کے علاج کی ضرورت ہے. موت تک. کیونکہ آپ کی نیت میں کسی بھی جگہ میں خرابی پیدا ہو سکتی اور کسی بھی قسم کی بیماری آپ کے نیت کو لگ سکتی ہے. لہذا ہر وقت آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بھائی میری نیت میں کیا ہے، اخلاص مجھ میں ہے اس عمل میں کہ نہیں ہے، میں دل اور وہ کس طرف جا رہا ہے اس مسئلے میں، یہ عمل جو میں کر رہا ہوں تو کیا چاہ رہا ہوں اس عمل کے ذریعے. عموماً ہمارے کچھ طلباء کے سرے سے نیت ہی نہیں ہوتا، بس آ رہے جا رہے اور سرے سے یہ دل میں ہی نہیں کہ میں کون سے عمل کے لیے جا رہا ہوں اور کتنے عظیم عمل کے لیے جا رہا ہوں. بس نیت ہے ہی نہیں سرے سے. بس ماں باپ بھیج رہے یا خود اس کا شوق ہے، باقی اس کے لیے نیت نہیں ہے. کہ یہ تو وہ عمل ہے جس میں ملائکہ اپنے پر بھی چاہتے ہیں. ان الملائکہ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. کہ ملائکہ یعنی اتنا عظیم عمل ہے جس کے لیے میں جا رہا ہوں، لیکن کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ طالب العلم بس
صبح نیند سے اٹھ جاتا ہے، نماز پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی، یا بس فوراً بس ہاتھ منہ دھو لیا اور بس ادھر آنا شروع ہو گیا، پہلے سے وہ نیت نہیں ہے، تو قربانی بھی دے رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، اور ہر قسم کا کام کر رہا ہے، لیکن عمل ضائع ہو گیا۔ جب بھی اپنے گھر سے نکلو تو سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کرو کہ میں اللہ کے رضا کی خاطر جا رہا ہوں، کہ اللہ راضی ہو اور اللہ مجھ سے دین کا کام لے، میں قرآن اور حدیث کی خدمت کر سکوں، یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں، اللہ کی رضا، دین کی خدمت، دعوت اور خود عمل۔ ہم نیت کم از کم 4 باتوں کی کریں گے۔ 4، سب سے پہلے نیت لابتغاء وجہ اللہ کی رضا، کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں خالص اللہ کی رضا کی۔ اور دوسرے نمبر پر العمل بالعلم، کہ میں اس علم کے اوپر عمل کروں۔ اور تیسرے نمبر پر الدعوت الی اللہ، میں لوگوں کو اس دین کی طرف بلاؤں، دعوت دوں لوگوں کو۔ اور چوتھے نمبر پر اصلاح نفسی و نفس غیرہ، اپنے نفس کی اصلاح اور دوسرے کے نفس کی اصلاح، اور معاشرے کو پاک کرنا گندوں سے، یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ 4 باتیں آپ روز اپنی ذہن میں لے کر آئے جب بھی اپنے گھر سے نکلے، کہ آپ کسی معمولی عمل کے لیے نہیں جا رہے بلکہ سب سے عظیم عمل ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ کے رسول صبح کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے 3 بار، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ میں تجھ سے علم نافع چاہتا ہوں۔ تو یہ اگر نیت آپ کی ان 4 باتوں کی ہے تو یہ علم نافع ہے، اور اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے یا نیت غلط باتوں کی ہے تو پھر یہ علم نافع نہیں ہے۔ تو صبح اس دعا کا بھی خاص خیال رکھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، 3 بار یہ دعا خوب توجہ سے انسان پڑھے۔ تو سب سے پہلی بات ہے نیت، اس کا حکم تو قرآن نے دیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس بات کا حکم لوگوں کو دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرے اور مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ۔ سورہ زمر میں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، انی امرت، پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی بندگی کروں اخلاص کے ساتھ۔ تو یہ تو حکم ہے اللہ کی طرف سے، اخلاص، الا للہ الدین الخالص، اخلاص۔ مشہور حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، جو انہوں نے جمعے کے دن
تمام لوگوں کے سامنے فرمائی تھی، تو اس میں بھی یہی ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر، ہر عمل. نیت ٹھیک ہوگی تو عمل ٹھیک ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے تو عمل ضائع ہے بالکل. یہ حدیث صحیح بخاری میں آپ کو آ جائے گا کہ امام بخاری نے حدیث سب سے پہلے ذکر کی ہے. یہ کیوں سب سے پہلے ذکر کی ہے؟ اسی طرف اشارہ کر رہے کہ بھائی ایک طالب العلم کی نیت سب سے پہلے صحیح ہونی چاہیے. اگر نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے تو بس یہ پھر اپنا وقت ضائع نہ کرے. بس مختصر یہ ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے تو انسان اپنا وقت ضائع نہ کرے، جائے اپنے گھر میں بیٹھے کمائے بس اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے. یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے پھر پڑھنے کی اس کو. اگر کسی انسان کی نیت خراب ہو تو یہ الٹا وبال ہے انسان کے لیے. جیسے کہ امام ابن ماجہ نے مقدمے میں ذکر کیا ہے، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی امام ابن ماجہ اور امام ابو داؤد دونوں نے ذکر کیا ہے کہ من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللہ، کہ جو آدمی علم حاصل کرے اور وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کا علم، اور یہ آدمی سیکھتا ہے لا يتعلم الا ليصيب بعرض من الدنيا، کہ اس کو دنیا ملے، صرف اس کو دنیا کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جس کی نیت خراب ہو تو جنت تو دور کی بات، الٹا جہنم میں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور دوسری حدیث ابن ماجہ کی جو انہوں نے مقدمے میں ذکر کیا امام ابن ماجہ نے، تو اس کے الفاظ ہے من تعلم العلم لیباہی به العلماء او لیماری به السفہاء او لیصرف به وجوہ الناس الیہ فہو فی النار. جو آدمی علم حاصل کرتا ہے لیباہی به العلماء، تاکہ علماء کے اوپر فخر مفاخرہ کرے، او لیماری به السفہاء، یا بیوقوفوں کے ساتھ بحث مباحثے مناظرے جنگ جھگڑے کرے، یا اس لیے کہ لوگوں کی نظر اپنی طرف پھیر دے کہ بھائی میں بھی کچھ ہوں، میں بھی فلاں فلاں ہوں، اس لیے تو اللہ کے رسول فرماتے فہو فی النار، یہ آدمی آگ میں ہے. دیکھ غلط نیت پر انسان کا یہ حال. اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کہ قیامت کی آگ سب سے پہلے جو بھڑکائی جائے گی تو کس پر بھڑکائی جائے گی؟ ایک قاری اور ایک عالم پر بھڑکائی جائے. لیقال، لیقال، انہوں نے کیوں علم حاصل کیا تھا؟ لیقال فقد قیل لک، کہ لوگ کہے کہ بھائی فلاں قاری ہے، فلاں شہید ہے، فلاں بڑا سخی ہے، لوگ یہ کہے تو اللہ فرمائیں گے فقد قیل لک، یہ باتیں تجھے کہی گئی ہے، لہذا حکم ہوگا جہنم میں پھینک. تو سب سے پہلے جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا والعیاذ باللہ. تو اس وجہ سے پہلا ادب
جو فرض ہے فرض وہ ہے اخلاص. تو یہ ادب اس لیے مقدم کیا ہم نے کہ ابھی سے میں بھی اپنی نیت خالص کروں اور آپ لوگ بھی اپنی نیت خالص کریں. ابھی سے اگر نیت نہیں ہے ویسے آ رہے تو اس نیت کو نیت کر لے, اور اگر ہے لیکن غلط ہے تو بھی اس کو انسان کیا کرے, ٹھیک کرے. تو یہ پہلا ادب, اور باقی ادب انشاءاللہ کل بیان